السلام علیکم، میرا نام اسمارہ ہے اور میں ایک متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا اور مجھ پر جان چھڑکتا تھا۔ ہم ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ویسے تو ہماری شادی کو کچھ سال ہوئے تھے، پر مجھے اب اولاد کی کمی بری طرح سے کھلنے لگی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا تو اس نے مجھے ایک دو لیڈی ڈاکٹرز کا پتہ بتایا۔ میں اگلے ہی دن اس ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ پہلے تو اس نے میرے ہر طرح کے ٹیسٹ کیے، پھر مجھ سے کہا کہ مجھے اپنے شوہر کے بھی ٹیسٹ کروانے پڑیں گے۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ میری خوشی کے لیے ٹیسٹ کروانے کو تیار ہو گیا۔ جب اس کے ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو میری دنیا ہی اندھیری ہو گئی، کیونکہ میرا شوہر بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتا تھا، مجھ پر اپنی جان نچھاور کرتا تھا، پر اس کی محرومی اس کی محبت پر بھاری پڑ رہی تھی اور مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، مگر میں اس کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ میں نے یہ بات اپنے گھر میں سے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ میں اندر ہی اندر اس کی محرومی کے سبب گھلتی جا رہی تھی۔ وہ بیچارہ مجھے ہر طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا، میری ہر بدتمیزی کو نظر انداز کرتا، مگر اب مجھے اس کی محبت سے، اس کے الطاف سے گھٹن ہونے لگی تھی۔ میں روز روز اس سے کسی نہ کسی بہانے سے لڑنے لگی تھی، لیکن وہ میری بدتمیزی کو نظر انداز کر دیتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں بچہ نہ ہونے کے دکھ سے میں اسے پریشان کرتی ہوں۔ زندگی یوں ہی گزر رہی تھی، تب ہی ہمارے گھر کے برابر میں ایک نیا جوڑا آ کر آباد ہوا۔ وہ لوگ بہت پیسے والے تھے، مگر بہت ہی ملنسار اور خوش اخلاق لوگ تھے۔ میں نے بھی پڑوسیوں کے حقوق نبھاتے ہوئے ان سے سلام دعا کی۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا۔ شروع میں تو میں ان لوگوں سے زیادہ گھلی ملی نہیں، پر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے ہمارے گھر میں گھلنے ملنے لگ گئے۔ پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ میاں بیوی بھی اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اور اسی محرومی نے مجھ پر ان کے گھر کے دروازے کھول دیے تھے۔ میرا اور ان کا دکھ بھی مجھے مشترکہ لگا، اس لیے میرا بھی جب دل چاہتا میں ان کے گھر چلی جاتی۔ اس طرح سے جب بھی ان میاں بیوی کا دل کرتا میرے گھر آ جاتے۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، جب مجھے محسوس ہوا کہ سعادت حسن، جو کہ میرا پڑوسی تھا، مجھ میں کچھ دلچسپی لینا شروع ہو چکا ہے۔ اس دن اس کی بیوی سمینہ اپنے مہکے گئی ہوئی تھی۔ تب میرے شوہر نے ہمدردی سے اسے گھر آنے کی دعوت دی تاکہ اسے کھانا پینے میں دقت نہ ہو، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی یہ ہمدردی اسے کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ اس دن کے بعد وہ بہانے سے میرے گھر اپنی بیوی سمینہ کے بغیر بھی آنے لگ گیا تھا۔ عورت کے اندر ایک حس بہت خاص رکھی ہے کہ وہ مرد کی نگاہ کو پہچان جاتی ہے۔ شروع میں تو کسی نہ کسی بہانے سے آتا تھا، خاص طور پر جب سمینہ کہیں گئی ہوتی تو میرا شوہر بھی گھر پر موجود نہ ہوتا۔ پھر ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ آخر مجھ سے چاہتا کیا ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں مجھے احساس تھا کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ تب اس نے بتایا اس کی بیوی سمینہ بانجھ ہے اور بچہ پیدا نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، کیونکہ میں بھی اسی دکھ سے گزر رہی تھی۔ اس کی بیوی بانجھ تھی اور میرا شوہر، میرا اور اس کا غم مشترک تھا، اور اس غم نے مجھے اس کے مزید قریب کر دیا۔ اب وہ بے بانگ مجھ سے محبت کے دعوے کرنے لگا تھا۔ اسے جب بھی موقع ملتا وہ مجھے احساس دلاتا کہ وہ ایک ناپسندیدہ رشتے سے منسلک ہے، لیکن وہ سمینہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرا شوہر جو مجھ سے بے انتہا محبت کرتا تھا، مجھے اس کی محبت ڈونگ لگنے لگی تھی۔ وہ میرے قدموں میں دنیا کی ہر خوشی لا کر دینے کی کوشش کرتا، مگر وہ پھر بھی مجھے وہ خوشی نہیں دے سکتا تھا جو مجھے ماں بن کر ملتی۔ میں نے بھی اپنے پڑوسی سعادت حسن سے پیار محبت کی پتنگیں بڑھانا شروع کر دیں۔ مجھے بھی لگنے لگا تھا کہ میں صرف اور صرف ایک بوجھ ڈھو رہی ہوں، لیکن مجھے ایک ڈر بھی تھا کہ کہیں اس کی بیوی سمینہ کو ہماری محبت کی بھنک نہ لگ جائے۔ لیکن کہتے ہیں نا، عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ اس طرح سے ہماری محبت کی خبر بھی ہمارے ساتھیوں تک پہنچ گئی تھی۔ میرا شوہر میری اتنی بڑی بے وفائی کے بعد بھی مجھے چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ وہ میری بے وفائی کو بھی میری بیوقوفی سمجھتا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ سعادت حسن کی بیوی بھی بہت زیادہ رونا پیٹنا ڈالے گی، مگر میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب وہ میرے گھر آئی اور آ کر میرے سامنے ہاتھ پیر جوڑنے لگی کہ میں اس کے شوہر سے شادی کر لوں۔ یہ میرے لیے بہت عجیب بات تھی کہ کوئی بھی عورت کبھی بھی اپنے شوہر کو بانٹنے کے لیے کسی دوسری عورت کی منت سماجت کرے۔ اب وہ جب میرے گھر آتی مجھے اپنے شوہر سے شادی کرنے پر زور دیتی۔ پہلے تو صرف سعادت حسن ہی مجھ سے محبت کے دعوے کرتا تھا، لیکن اب تو سمینہ بھی اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ ادھر میرا شوہر مجھے کسی حال میں بھی چھوڑنے کو تیار نہ تھا۔ اس نے مجھے ہر طریقے سے سمجھانے کی کوشش
कोशिश की, मगर मेरी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बंधी थी। मुझे लगता था मेरा शौहर मुझे अपनी महरूमी की वजह से खुश नहीं देखना चाहता, इसीलिए मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ सादत हसन और समीना मुझे रोज़ इससे तलाक लेकर अलग होने का मशवरा देते। मेरे शौहर ने इन दोनों मियाँ बीवी को हमारे घर में आने से मना कर दिया था, लिहाजा जब वो ऑफिस जाता तो कभी वो दोनों अलग अलग और कभी साथ साथ आ धमकते और मुझे मेरे शौहर की जुल्मों ज़्यादतियाँ याद दिलाने लग जाते, जो इसने कभी की ही ना थी। मुझे महसूस होता कि मेरा शौहर मेरे साथ जुल्म सितम की इंतहा कर रहा है और मुझे माँ बनने नहीं देखना चाहता। हमारे झगड़े बढ़ने लगे थे, जिसमें सरासर मेरा ही हाथ होता। रोज़ की चक चक से तंग आकर मैंने अपने शौहर को इसी के प्यार मोहब्बत का वास्ता देकर तलाक ले ली, मगर मुझे क्या मालूम था कि मैं अपनी जन्नत अपने हाथों से बर्बाद करने लगी हूँ। बहरहाल तलाक के बाद इद्दत का अरसा मैंने सादत हसन के घर ही गुजारा। मेरे मैके वालों को इस बात की खबर भी नहीं थी कि मैं क्या गुल खिलाती फिर रही हूँ। हालांकि मेरे शौहर ने मुझे इद्दत अपने घर पर गुजारने के लिए हर तरह से आमादा करने की कोशिश की, मगर मुझे लगता था मेरा शौहर मुझसे अपनी लायदगी का बदला लेगा, तो मैंने इसे बुरी तरह झिड़क दिया और मैं सादत हसन के घर चली गई थी। जैसे तैसे करके इद्दत के दिन गुजारने लगी। इद्दत के दिनों में समीना ने मेरी हर तरीके से दिलजोई की और मुझे एहसास दिलाया मेरा साबका शौहर ने मुझ पर कितने जुल्म सितम किए हैं। वो रोज़ ही मेरी पसंद के मुताबिक खाने बनाती और नई ज़िंदगी शुरू करने के मशवरे देती थी। मेरी इद्दत जिस दिन पूरी हुई, इसी दिन समीना ने मेरा और सादत हसन का निकाह पढ़वा दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली औरत देखी थी जो अपने शौहर की दूसरी शादी पर इतना खुश थी। मुझे इस पर हैरत होती थी। मेरी दूसरी शादी को 2 माह का अरसा गुजर चुका था। वैसे तो मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। सादत हसन ने मुझे ज़िंदगी की हर खुशी दी थी। वो और समीना मेरा ख्याल भी बहुत रखते थे, बल्कि कहना चाहिए इन दोनों ने मुझे बहुत नाजू से रखा हुआ था। अब मुझे इंतज़ार था तो सिर्फ इस बात का कि मैं कब माँ बनूंगी और कब मेरी ख्वाहिश पूरी होगी। पर एक बात मुझे कभी कभी बहुत परेशान करती थी। जब भी मैं और सादत हसन करीब होते, समीना जल पहरे की बिल्ली की तरह हमारे कमरे के इर्द गिर्द घूमती रहती और किसी न किसी तरह हमारे कमरे में भी आ जाती। मगर वो जब भी आती साथ फल वगैरह लेकर आती और मेरी खूब खिदमत करती। जब मैं हैरत का इजहार करती तो मुझसे कहती मुझे मुस्तकबिल में माँ बनना है, तो मुझ में खूब हिम्मत और ताकत होनी चाहिए। मुझे कभी भी इसके खुलूस पर शक न हुआ था कि वो मेरी खिदमत ही इतने दिल से करती थी। मगर मैं जब भी वो फल और दूध वगैरह खाती पीती थी तो मुझे बहुत गहरी नींद आ जाती थी और सुबह उठकर मुझे मालूम भी ना होता था मेरे सोने के बाद घर में क्या होता है। शादी के 6 महीने बाद मुझे पता चला मुझे वो खुशी मिलने वाली है जिसके लिए मैंने अपने पहले शौहर से तलाक ली थी। मैं माँ बनने वाली थी। मुझे लगा मेरी दुनिया मुकम्मल हुई है। मगर इससे भी ज़्यादा अनचंभे की बात यह थी कि समीना मुझसे भी ज़्यादा खुश थी। सादत हसन और समीना दोनों ने ही मुझे हाथों का छाला बना डाला था। मेरे लिए बिस्तर से पैर उतारना भी इन दोनों के लिए सुहाने रूह था। मैं अपनी खुश नसीबी पर जितना भी फाखर करती कम था। मुझे लगता था मेरी जैसी खुश नसीब औरत तो कोई हो ही नहीं सकती जिसका दूसरा शौहर और उसकी सौतन इससे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे लगा मुझसे ज़्यादा बदनसीब और कोई भी नहीं है। इस दिन हिस्ब मामूल समीना रात को मेरे लिए फल और दूध वगैरह लेकर आई, लेकिन मेरा दिल इस वक्त मतला रहा था। मैंने इन फलों और दूध को हाथ भी ना लगाया। इन फलों को और समीना और सादत हसन ने मुझे सख्ती से ताकीद की कि मैं वो फल खाकर दूध पी लूँ। मैंने वो फल और दूध समीना और सादत हसन से आंख बचाकर ज़ाया कर दिए। हालांकि ये कोई अच्छी बात ना थी, लेकिन मैं इन दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। इस वक्त तक मुझे इन दोनों पर अंधा भरोसा था, पर मुझे क्या मालूम था कि मेरा भरोसा इस तरह से चिकनाचूर हो जाएगा। कुछ देर बाद जब समीना वापस आई तो मुझे सोता देखकर सादत हसन के करीब बैठ गई। वैसे तो मैं रोज़ ही गहरी नींद सोई होती थी, तो मुझे मालूम नहीं पड़ता था कि वो दोनों मेरे सोने के बाद क्या करते हैं। लेकिन इस दिन इन दोनों की बातों ने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खींच ली थी। समीना मुझे सोता देखकर सादत हसन के गले लग गई और इससे पूछने लगी इन दोनों को कब तक मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। सादत हसन इसे समझा रहा था, अभी तो शुरू के दिन है, 9 महीने तो इन्हें मुझे झेलना ही पड़ेगा। सादत हसन जो मुझ पर जान निछावर करता था, वो समीना से कह रहा था
کہ وہ مجھ جیسی بے وفا عورت کے ساتھ مزید ایک پل نہیں گزار سکتا۔ جو عورت اپنے شوہر کی نہ ہو سکی وہ اس کی کیا ہوگی، مگر وہ اپنے مقصد کی وجہ سے مجھے جھیلنے پر مجبور ہے۔ تب مجھے ادراک ہوا ان دونوں کی محبت اور التفات محض ایک دکھاوا تھا۔ انہوں نے مجھ سے صرف اور صرف اولاد حاصل کرنا تھی۔ مجھے کسی بھی قیمت پر اولاد چاہیے تھی اور انہوں نے میری اس خواہش کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ ان دونوں کا مقصد تھا مجھے کسی بھی طرح سے ورگلا کر میرے شوہر سے طلاق کروا کر مجھ سے اولاد پیدا کروائیں گے۔ ان دونوں نے پلان بنایا تھا کہ مجھے جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر سعادت حسن مجھ سے شادی کرے گا اور جب میری اولاد ہو جائے گی تو مجھ سے وہ چھین کر مجھے جان سے مار ڈالیں گے۔ مجھے اپنے اوپر بہت افسوس ہوا کہ میں نے ایک ایسے انسان کی قدر نہ کی جو مجھ سے واقعی میں بہت محبت کرتا تھا اور مجھ جیسی بے وفا عورت سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اب مجھے اپنی اور اپنی اولاد کی جان بچانی تھی، سو میں سوتی بنی رہی اور ان دونوں کو شک بھی نہ ہونے دیا کہ مجھے ان دونوں کی یا ان کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ دوسرے دن صبح جب اٹھی تو سمینہ اور سعادت حسن میرے ساتھ ویسے ہی پیش آ رہے تھے جیسے روز آتے تھے، مگر اب ان کی اصلیت کے بارے میں جان چکی تھی، مگر ان کے مکروہ ارادوں کا پتہ لگ چکا تھا۔ میرا بگڑا موڈ دیکھ کر انہیں حیرت تو ہوئی پر وہ نہ جان سکے۔ میں کسی حد تک ان کی اصلیت پہچان چکی ہوں۔ وہ میرا خراب موڈ کو پریگننسی کی وجہ سے ہارمونز کے موڈ سوئنگ ہی سمجھتے رہے۔ وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ میں نے رات میں ان کے رکھے ہوئے پھل اور دودھ کو ہاتھ نہیں لگایا۔ وہ مجھے ان کی پلاننگ کے بارے میں سب معلوم ہو چکا ہے۔ اب مجھے کسی بھی طرح سے اپنی اور اپنے بچے کی جان بچانی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیسے اپنی اور اپنے بچے کی جان ان لوگوں سے چھڑواؤں۔ مجھے ایک طریقہ سمجھ میں آیا۔ کچھ دن بعد میں نے کیسے بھی کر کے اپنے پہلے شوہر سے رابطہ کیا۔ پہلے تو اس نے مجھ سے بات کرنے سے ہی انکار کر دیا، پھر میری دہائیوں پر اس نے مجھ سے ملنے کی حامی بھری۔ میں نے بھی اسے بتایا کہ کس طرح ان دونوں میاں بیوی نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا تھا اور میری خواہش کو میری کمزوری بنا کر ہم دونوں کے رشتے میں دراڑ ڈالی تھی۔ میرے سابقہ شوہر نے مجھے بہت تسلی دی اور دلاسا دیا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ تو ان دونوں میاں بیوی کی چال سمجھ گیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں سمجھا تھا کہ ان کا مقصد صرف ہمارا گھر توڑنا ہی نہیں تھا، بلکہ ان دونوں کا مقصد مجھ سے اولاد چھیننا بھی تھا۔ اس نے مجھے بھی سمجھانا چاہا تھا کہ میں ان دونوں کی باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب نہ کروں، مگر مجھ پر تو جیسے بچہ پیدا کرنے کا جنون سوار ہو گیا تھا۔ مگر خیر اب بھی کچھ زیادہ نقصان نہیں ہوا تھا۔ وہ مجھے اور میری اولاد کو اپنانے کے لیے اب بھی تیار تھا۔ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، اس لیے اب بھی میرے لیے منتظر تھا۔ اسے یقین تھا ایک نہ ایک دن اس کے پاس لوٹ کر ضرور آؤں گی۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے کچھ دن انتظار کرنے کو کہا۔ اس نے کہا وہ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا دلانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، لیکن مجھے بہت سمجھداری اور ہوشیاری سے چلنا ہوگا، کہیں ان دونوں کو مجھ پر شک نہ ہو جائے۔ میں ان کی ساری پلاننگ جان گئی ہوں۔ اس نے مجھ سے کہا جیسا چل رہا ہے اسے چلنے دو، میں بھی گھر سے پہلے کی طرح رہنے لگی تھی، ان دونوں کو مجھ پر شک نہ ہو۔ پھر اس نے چپکے چپکے ان دونوں کے خلاف ثبوت ڈھونڈنے شروع کیے، اور جب اس نے وہ ثبوت میرے سامنے لا کر رکھے تو مجھے اپنے آپ پر بہت افسوس ہوا کہ میں نے ان دونوں کی باتوں میں آ کر ایسے شخص کو دھوکہ دیا جو دل و جان سے مجھ کو چاہتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا سعادت حسن اندرون سندھ ایک گاؤں کا بہت بڑا وڈیرا تھا۔ سمینہ سے اس نے محبت کی شادی کی تھی، لیکن شادی کے کچھ عرصے بعد ہی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ سمینہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ اس نے ہر طرح سے اس کا علاج کروایا، مگر سب نے ہی ایک ہی بات کہی کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ سمینہ کا دھیان اب روحانی علاج پر بھی تھا۔ اس کی یہ حالت تھی کہ اگر کوئی اسے کہہ دیتا کہ اسے قبرستان میں کوئی عمل کرنا ہے تو وہ اس سے بھی دریغ نہ کرتی۔ اسی دوران اسے ایک عامل ملا۔ عامل نے اسے بتایا کہ اس پر کسی نے کالا جادو کروایا ہے، اور اس کا توڑ یہ ہے کہ وہ کسی ایسی عورت کی اولاد لا کر اس کی قربانی دے جس کے شوہر سے اولاد ممکن ہی نہ ہو اور سمینہ کی اولاد ہو۔ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس بچے کی قربانی دینی ہو وہ اس کے شوہر سے ہی ہو۔ پھر انہوں نے ایسے جوڑے کی تلاش شروع کی۔ وہ لوگ شہر شہر گاؤں گاؤں مارے پھرے، تب کہیں جا کر انہیں میں ملی۔ مجھے یہ باتیں سن کر بہت خوف محسوس ہوا، کیونکہ اب مجھے صرف اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے بچے کی جان بھی بچانی تھی۔ اس لیے میرے سابقہ شوہر نے مجھے جو ہدایات دیں میں نے ان پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ مجھے اب ان دونوں خود غرضوں سے کوئی ہمدردی اور انسیت نہیں رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جلد از جلد میرے ان دونوں سے جان چھوٹ جائے۔
مجھ سے اب اس گھر میں سانس بھی نہیں لی جاتی تھی۔ اپنی جس خواہش کے پیچھے میں نے اپنے سابقہ شوہر کو پریشان کیا بلکہ ناک میں دم کیا، وہی خواہش اب میری اور میرے بچے کی دشمن بن گئی تھی۔ جوں ولادت کے دن قریب آ رہے تھے، ان دونوں کی توجہ اور نظر کرم مجھ پر سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے ایک دو بار ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے جو سعادت حسن اور سمینہ کا رویہ مجھ سے بدلنے لگا ہے، تو سمینہ نے اسے میرا وہم قرار دیا۔ وہ لوگ تو جیسے اپنی منزل کے بہت قریب آ چکے تھے، لیکن کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اسی لیے شاید اللہ نے وقت رہتے میری آنکھیں کھول دی اور مجھے ان لوگوں کی اصلیت کا معلوم ہو گیا تھا۔ پھر میرے سابقہ شوہر نے مجھے اپنی ہر حد تک کوشش ممکن کر کے سعادت حسن کے خلاف شواہد اور ثبوت لا کر دیے، جس کے بل بوتے پر میرے پہلے شوہر نے ہی مجھے سعادت حسن سے طلاق دلوائی تھی، بلکہ پولیس میں بھی انہی ثبوتوں اور شواہد کی بنا پر ان کے خلاف FIR کٹوائی تھی اور میری جان ان چال بازوں سے چھڑوائی تھی۔ مجھے ایک بار پھر سے طلاق لینا پڑی تھی، مگر اس بات میرا سابقہ شوہر میرے ساتھ ساتھ ہی تھا۔ میرا سابقہ شوہر نے ہی میرے بچے کی ولادت کا سارا خرچہ اٹھایا تھا اور نہ صرف مجھے بلکہ میرے بیٹے کو بھی کھلے دل سے اپنایا تھا۔ سعادت حسن اور سمینہ اپنا کچا چٹھا کھلنے کے بعد روپوش ہو گئے تھے۔ پولیس نے انہیں ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر وہ ناکام ہوئے تھے۔ اب میں اور میرے شوہر میرے بیٹے کے ساتھ خوشحال زندگی گزارنے لگے تھے۔ میں جب بھی وہ وقت یاد کرتی مجھے اپنی حماقت اور بیوقوفی پر بہت افسوس ہوتا تھا اور میں اپنے شوہر سے ہمیشہ معافی طلب کرتی رہتی تھی۔ ہماری زندگی کا کافی پرسکون سے گزر رہی تھی کہ کچھ وقت کے بعد وہ دونوں میاں بیوی ایک بار پھر سے ہمارے دروازے پر آئے تھے اور انہیں دیکھ کر مجھے پھر سے اپنے کیے پر شدید افسوس ہوا تھا۔ کیسے میں نے ان کے کہے میں آ کر اپنی ہستی بستی زندگی پر بات کرنے کی کوشش کی تھی اور خود ہی اپنی جنت اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دی تھی۔ ان دونوں کی حالت بہت خراب تھی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے، زخموں سے چور۔ وہ لوگ ایک بار پھر میرے گھر کی دہلیز پر کھڑے تھے اور مجھ سے اپنے رویے اور بدکاری کی معافی مانگ رہے تھے۔ میرے لیے ان دونوں کو معاف کرنا شاید بہت مشکل یا شاید ناممکن ہی تھا، پر میرے شوہر نے بھی مجھے سمجھایا کہ مجھے ان دونوں کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ کچھ بھی ہو آج ہماری دنیا انہی لوگوں کی وجہ سے مکمل تھی، ان کی وجہ سے ہی صحیح، پر میرے پاس میری اولاد میرا بیٹا موجود تھا اور وہ ہم دونوں کی توجہ اور زندگی کا محور تھا۔ انہوں نے بتایا جب پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تھی تب وہ چھپتے چھپاتے اسی عامل کے پاس پہنچے۔ وہاں پہنچ کر انہیں معلوم ہوا کہ اس عامل نے ان سے بھی جھوٹ کہا تھا۔ یہ بات سچ تھی کہ سمینہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، لیکن اس نے سمینہ کی کمی کو اپنے گھنونے کام کو انجام دینے کے لیے استعمال کیا اور سمینہ کے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ اسے سعادت حسن کی دوسری شادی کروا کر اس کی اولاد کی قربانی دینی ہوگی۔ وہ عامل ایک بہروپیہ تھا اور عامل کی بحث میں لوگوں سے ان کی پریشانیوں کے عوض اپنے مکروہ دھندے یعنی بچوں کے جسم کے عذاب بیچا کرتا تھا۔ وہ لوگ یہاں سے چھپتے چھپاتے وہاں اس عامل تک پہنچ گئے تھے، پر وہاں پولیس کی گرفت سے نہیں بچ سکے تھے۔ سعادت حسن کا سارا روب و دبدبا اور تنتنا جھاں کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ دولت جس پر اسے غرور تھا، اس کی غیر موجودگی میں مناسب دیکھ بھال نہ ہونے کی صورت میں سب ختم ہو گئی تھی۔ وہ لوگ بیکاریوں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ان کے کیے کی سزا اسی دنیا میں انہیں دے دی تھی۔ پہلے تو میں نے ان لوگوں کو کئی بار دھتکارا، پر پھر میں نے اپنے شوہر کے سمجھانے پر ان لوگوں کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ میرے شوہر نے بھی میری اتنی بیوقوفیوں اور بے وفائی کو معاف کر دیا تھا۔ سچ ہے کہ جب آپ کسی دوسرے کے لیے کوئی گھڑا کھودتے ہیں تو سب سے پہلے خود اس گھڑے میں گر جاتے ہیں۔ سعادت حسن اور سمینہ نے بھی میری ماں بننے کی خواہش کو میری کمزوری بنا کر مجھے اس گھڑے میں دھکیلنے کی کوشش کی تھی، پر اللہ نے مجھے محفوظ رکھا۔ آج ہم تینوں ایک مکمل اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، پر جب بھی مجھے وہ وقت یاد آتا ہے تو خود پر بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں نے کیوں کسی کے کہنے میں آ کر اپنے شوہر سے طلاق لی اور خود کو ایک اندھے کنویں میں دھکیل دیا۔ وہ تو اللہ نے میری اور بچے کی زندگی محفوظ رکھی، ورنہ ہم دونوں کو مارنے میں سب سے بڑا ہاتھ میرا اپنا ہی ہوتا۔ آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی دوسرے کی کہی باتوں میں آ کر اپنا گھر خراب نہ کریں۔ اللہ نے جو دیا ہے اسی پر قناعت کریں، کیونکہ ہر کسی کا مقدر میری طرح نہیں ہوتا، جو ہر طرح کی افواہ سے محفوظ رہیں اور ان کے شوہر ان سے اتنی ہی محبت کریں۔ دوستو، اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا نوٹیفیکیشن دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔